بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اردو واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف حجمی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، اور وہ بھی امیہ کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف بہت دولت مند آدمی تھا۔ اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، اور اس نے ان کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو وہ بت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ دوسرے تمام لوگ بتوں کو سجدہ کرتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب امیہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ امیہ اس بات پر آگ بگولا ہو گیا اور آپ پر تشدد کرنے لگا۔ جب سورج نصف النہار پر آ جاتا اور گرمی کی تپش سے زمین تنور کی مانند گرم ہو جاتی تو حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کے گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا، اور ایسے گرم پتھر کے جن پر گوشت بھن جائے ان کے سینہ مبارک پشت اور پہلو پر رکھے جاتے۔ پھر جسم پر گرم گرم ریت ڈالی جاتی اور سخت تکلیف دی جاتی، لیکن تمام تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر آہد آہد کے الفاظ جاری ہوتے، یعنی میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ کبھی آپ کو کانٹوں پر کھینچتے، یہاں تک کہ کانٹے ان کے گوشت پوست میں سے گزرتے اور ان کی ہڈیوں کو لگتے، مگر آپ آہد آہد پکارتے۔ ایک دفعہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے پناہ تشدد کر رہا تھا اور کہتا جاتا، تو کہ میں لات و عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں لات و عزا سے بیزار ہوا۔ امیہ بن خلف غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو امیہ بن خلف نے کہا، کہو میں لات و عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر آہد آہد کہا۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت اذیت دی جا رہی تھی اور انہی تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے ظلم و تشدد کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم حیا تر اشک بار ہو گئیں۔ حضرت بلال پر ایک دن امیہ بن خلف بے انتہا تشدد کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس غلام کو عذاب دینے سے تیرا کون سا کام درست ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اس سے اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ کہنے لگا، میرا غلام ہے جسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے جو تو اس پر روا رکھے ہوئے ہے۔ امیہ کہنے لگا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اسے نقصان کے راہ پر ڈالا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترغیب دی ہے۔ اب اسے اس مصیبت سے تم ہی چھڑواؤ۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے تمہیں ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ امیہ نے منظور کر لیا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو کیوں ہنستا ہے؟
کہنے لگا رب کعبہ کی قسم تو نے بہت نقصان اٹھایا، اگر تم مجھ سے اسے 1 درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں نے بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے، اگر تم مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میرا تمام مال طلب کرتا تو میں دے دیتا اور اس کو لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے ان کے جسم مبارک پر لگے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا اور نیا لباس پہنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لے گئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیے میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔